اللہ نہ کر اگر میں اس کی جگہ ہوتی تو ایک مہینے تک گھر سے نکلنے کی ہمت ہی نہیں ہوتی۔ دوسری آواز آئی تھی، پتہ نہیں کیسی بیٹی ہے، باپ سے محبت ہی نہیں۔ ایک اور آواز آئی تھی، لیکن اچانک اسے چکر آیا تھا اور وہ ساری آوازیں گڑمڑ ہونے لگی تھی۔ نوشے پانی بھی شانی نے بوتل سے دی تو وہ ایک ہی گول میں پانی پی گئی تھی۔ گھر چولو فوراً وہ غصے سے کھڑا ہوا تھا۔ بیٹھ جاؤ، میں کہیں نہیں جاؤں گی، نوشی نے حتمی انداز میں کہا تو وہ دانت کچکچا کر بیٹھ گیا تھا۔ آدھا گھنٹہ گزر گیا تھا، 5 تقریریں ختم ہو چکی تھیں۔ وہ لب بے جذب سے سن رہی تھی، چہرے پر تلخی جاگ رہی تھی۔ ہر تقریر نے ایجنٹ کو پیسوں کے خاطر جان قربان کرنے والا بنایا تھا۔ سب نے ڈوب جانے کے لیے انگلش میں تقریر کی تھی، جس کی وجہ سے کسی کے انداز میں وہ جذبہ، وہ جوش نہیں تھا۔ اس سے پہلے انوشے کا ضبط ختم ہوتا اس کا نام پکارا گیا تھا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھی اور آہستہ آہستہ قدم اٹھا کر اسٹیج پر آئی تھی۔ اسے دیکھ کر سب میڈیا نے اپنی لائٹس روشن کی تھی۔ السلام علیکم، اس نے مائک پر سلام کیا تو ایک ہوسٹ پاس آئی تھی۔ تو مس انوشے، آپ اسپیچ انگلش میں کریں گی؟ نہیں، اردو میں، انوشے نے کہا تو سب نے حیرانی سے دیکھا۔ اوکے، آپ سٹارٹ کریں۔ وہ منہ بنا کر نیچے اتری تھی۔ ISI کیا ہے؟ آج میں نے آپ سب کی تقریر سنی تو مجھے بے حد افسوس کے ساتھ کہنا پڑا ہے کہ آپ لوگ اس پاکستان اور اس کے محافظوں کے قابل نہیں ہیں۔ یہ واحد ایسی ایجنسی ہے جس کے سر پھیروں کی کوئی شناخت نہیں، جس کی وجہ سے امریکہ، اسرائیل، انڈیا اور نیٹو سورز یورپین پریشان ہیں۔ اگر کوئی ان کے ٹکڑے بھی کرتے تب بھی وہ نہیں بتاتے کہ ان کا تعلق ISI سے ہے۔ کس کے لیے؟ صرف اور صرف ہمارے لیے۔ ان کی وجہ سے ہم اپنے گھروں سے پرسکون نہیں سوتے ہیں۔ کبھی سوچا اگر وہ نہ ہوتے تو کیا ہوتا؟ وہ ہمارے ہاتھ اپنی جانیں تک قربان کر دیتے۔ ہم یہاں ان کے خلاف بولے ہیں۔ وہ بولتے بولتے رکی تھی۔ ایسا لگ رہا ہے جیسے لفظ ساتھ چھوڑے ہوں، لیکن اچانک اسے لگا جیسے کسی نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا ہو۔ پاپا، اس کا دل زور سے دھڑکا تھا اور زبان نے ساتھ دینا شروع کر دیا تھا۔ کبھی سوچا کہ ہم سے 4 گنا بڑے دشمن کو کبھی سرحد پار کر کے حملے کی جرات کیوں نہیں ہوئی؟ کبھی سوچا کہ ہم سے 4 گنا بڑی فوج و ہتھیاروں کے باوجود دشمن کبھی حملے کی جرات کیوں نہیں کرتا؟ کبھی سوچا ہے کہ دنیا کی نام نہاد سپر پاور ہمارے آگے گھٹنے ٹیک کر کیوں ہر مہینے GH کیوں حاضری لگاتی ہے؟ کبھی سوچا ہے کہ اسرائیل جو کہ غیر اعلانیہ ایٹمی پاور ہے ہمارے خلاف کچھ کیوں نہیں کر پاتا؟ بھی سوچا کہ دنیا کی بڑی افواج اور 34 ملکی اتحاد کیوں افغانستان میں ناکام رہے باوجود جدید ٹیکنالوجی اور بہترین ہتھیاروں کے؟ کبھی سوچا ہے کہ 20 ملکوں کے خفیہ ایجنسیوں کے خلاف انتہائی کامیابی سے برسر پیکار لوگ کون ہیں، اور یہ 20 ملکوں کے خفیہ ایجنسیاں ان لوگوں کے گردوہا کو بھی آج تک نہیں پا سکی؟ تو میرے ہم وطنوں، ان کے خلاف بولنے سے پہلے ایک بار یہ ضرور سوچنا، بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سیکرٹ ایجنٹ بڑی شان سے رہنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ کون سی شان؟ کیسی شان؟ تھوڑی دیر کے لیے تصور کرے کہ محض فرض کی ادائیگی کے جرم میں کسی کے ہاتھوں کے ناخن پلاس سے کھینچ لیے جاتے ہیں، کسی کے پاؤں پر ہتھوڑے سے ضربیں لگائی جاتی ہیں، کسی کے دانت اکھاڑ دیے جاتے ہیں، کسی کو بجلی کے جھٹکے دیے جاتے ہیں، کسی کو برف کی سلوں پر گھنٹوں لٹایا جاتا ہے، کسی کے پیروں کے تلوے ہیٹر سے داغ دیے جاتے ہیں، تو کسی کو ہاتھ سے لے کر پورے بازو اور ٹانگوں تک میں پسٹل سے اور ڈرل مشین کے ساتھ ہر 6 انچ کے فاصلے پر سوراخ کر دیے جاتے ہیں۔ صرف چند لمحوں کے لیے سب سوچ کر دیکھیے، پھر دیکھیے کتنا درد محسوس ہوتا ہے۔ اس پاک سرزمین کے سینکڑوں بیٹے ان تکلیفوں سے گزر کر شہید ہو چکے ہیں، کتنے بیٹے بیٹیاں سب ہم لوگوں کے خاطر یتیم ہو چکے ہیں، اور ہم اپنے گھروں اور دفتروں میں سکون سے بیٹھے ان کی برائیاں یاد کر رہے ہیں۔ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اس کی آنکھوں میں آنسو امڑ آئے تھے، دل کے زخم وہ خود کھروچ رہی تھی۔ آپ کو پتہ ہے بیرونی ملک جانے سے قبل اس ملک کے مارہورو کو سوئسائڈ زہر کا ایک کیپسول بھی دیا جاتا ہے، اور زہر دینے والا کوئی اور نہیں، وہ سینئر افسر ہوتا ہے جو ایجنٹ کو اپنے بچوں سے بڑھ کر چاہتا ہے اور تربیت کرتا ہے، پر آخری وقت پر یہ تاکید کرتا ہے کہ بیٹے اگر پکڑے گئے تو دشمنوں کے ہاتھ آنے سے پہلے یہ زہر استعمال کر لینا۔ ان کی زندگی پاکستان سے اہم نہیں ہوتی۔ تصور کرے کوئی اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھوں سے زہر کھانے کا کہہ سکتا ہے، مگر یہ لوگ کہتے ہیں، کس کے لیے؟ محض ہمارے لیے، جہاں آرمی میں دوران ڈیوٹی شہادت پانے والے کو بڑے اعزاز سے دفنایا جاتا ہے، پرچم میں لپیٹ کر دفن کیا جاتا ہے، مگر یہ واحد لوگ ہیں
جو گمنامی کی زندگی جی کا گمنام موت شہید ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ ان کی لاش پرچم سے بھی محروم ہو جاتی ہے۔ ان لوگوں کا جذبہ کیا ہوگا جن کے لاشیں لینے بھی کوئی نہیں جا سکتا اور بنا شور شرابے ان کو دفن کیا جاتا ہے، اور بعض ایجنٹ شہید ہونے کے بعد کسی پرانی مٹی میں دفنا دیے جاتے ہیں اور ان کی فائل کو ISI ہیڈ کوارٹر میں ٹاپ سیکرٹ کہہ کر بند کر دیا جاتا ہے۔ کیا یہ آسان ہوتا ہے؟ آپ اپنے کولیگ کی لاش وصول کرنے بھی خود نہ جا سکے، ان کے بچے بھی ہوتے ہیں، گھر والے بھی، بھائی بھی، ماں باپ بھی۔ ایسا آج تک نہیں ہوا کہ مشن پر جانے سے قبل کسی ایجنٹ نے اپنے مشن کے متعلق بتایا ہو۔ شہادت پانے کی صورت میں بعض دفعہ گھر والوں کو کئی سال علم نہیں ہوتا کہ ہمارا بھائی، بیٹا یا باپ شہید ہو چکا ہے۔ یہ لوگ کس لیے کرتے ہیں؟ یہ سب محض ہمارے لیے۔ آج سب کہتے ہیں کہ یہ ان کی جاب ہے، انہیں اس کی قیمت ملتی ہے، تو آج مجھے بتائیے کہ جان کی قیمت کیا ہوتی ہے؟ اگر ابھی میں آپ میں سے کسی کو کھڑا کر کے کہوں کہ مجھے اپنی آنکھ دے دو، میں بدلے میں لاکھوں کروڑوں دوں گی، کیا کوئی دے گا؟ نہیں۔ تو جب آپ لوگ پیسوں کی حد اپنی آنکھ نہیں دے سکتے تو کوئی اپنی جان کیسے دے سکتا ہے؟ یہ صرف وطن سے محبت ہی ہے جس کی وجہ سے وہ شہادت کا جام پیتے ہوئے نہیں ہچکچاتے۔ وہ لوگ بنا ہمیں دیکھے، بنا ہم سے ملے ہمارے لیے جان دیتے ہیں، تو پھر ہمارا بھی یہ فرض ہے کہ ہم بھی ان کو بنا دیکھے، بنا ملے ان سے عقیدت کی سوچ اپنائیں۔ اور ہاں، کسی سیکرٹ ایجنٹ کی زندگی اس سے کہیں زیادہ تلخ و سخت ہوتی ہے جتنا آپ آسانی کا گمان کرتے ہیں، جن کی قبروں کے نشان کوئی نہیں جانتا۔ اس ISI کے گمنام شہداء کو اسلام ہے۔ پاکستان کو توڑنے والے کی نسلیں بھی ختم ہو جائیں گی، لیکن یہ وطن تا قیامت آباد رہے گا۔ وہ خاموش ہوئی تو پورے حال میں سسکیاں گونجی تھی، اس کا دل پھٹنے والا ہو رہا تھا۔ اس سے پہلے وہ اپنا ضبط کھوتی وہ وہاں سے نکل چکی تھی۔ وہ فل اسپیڈ میں ڈرائیونگ کر رہی تھی، دماغ موف ہو رہا تھا، دل پھوٹ پھوٹ کر رونے کی گزارش کر رہا تھا، مگر وہ نوشی تھی جو رونے کی بجائے ضبط کرنا جانتی تھی۔ بہت ضبط کے باوجود بھی چند بے مول قطرے آنکھوں سے نکل کر بہنے لگے تھے۔ اچانک موبائل کی بیل بجی تھی جسے وہ اگنور کر گئی تھی، مگر جب مسلسل بجتی رہی تو اس نے زج ہو کر کال اٹھائی تھی۔ سب کوئی کال اٹینڈ نہیں کرتا تو اس کا مقصد ہوتا ہے کہ وہ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ بات نہیں کرنا چاہتا۔ وہ غصے سے فون اسپیکر پر ڈال کے بولی تھی، عائشہ بات کر رہی ہوں۔ دوسری طرف سے عائشہ کی آواز سن کو اس نے سائڈ پر گاڑی روکی تھی۔ بولو کیا ہوا؟ مگر عائشہ کی بات سن کو اسے ہیلتھ کا جھٹکا لگا تھا۔ اگر وہ گاڑی نہ روکتی تو اب تک اس کا ایکسیڈنٹ ہو چکا ہوتا۔ تم سچ کہہ رہی، تمہیں کیسے پتہ چلا؟ یہ تو ناممکن ہے، اس نے صدمے سے پوچھا تھا۔ میں نے کل رات کو دیکھا تھا، صرف تمہیں ہی بتایا ہے۔ اوکے، میں بعد میں بات کرتی ہوں۔ انوشی نے کال کاٹ کر گاڑی بھگائی تھی۔ اس سے اب جلد از جلد گھر پہنچنا تھا۔ وہ گھر پہنچی تو حریم اور اسد کے علاوہ کوئی گھر پر نہیں تھا۔ وہ دونوں کو نظر انداز کر کے اوپر کی طرف بڑھی تھی۔ انوشی، ماما ہاسپٹل میں ہے تو ہم وہیں جا رہے ہیں، اسد نے کہا تو اس نے اسباب میں سر لایا۔ انوشی تم بھی چلو ہمارے ساتھ، حریم نے کہا تھا۔ تھینکس، آپ لوگ جائیے، میں تھوڑی دیر آرام کروں گی۔ انوشی جواب دے کر آگے بڑھی تھی۔ سب وہیں پر ہیں، کیا سوچیں گے اگر تم نہیں جاؤ گی؟ حریم نے کہا تو اسد نے سر پیٹا تھا۔ جب سب وہاں ہیں تو تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ جاؤ یار، اور ہاں، میرے جانے یا جانے سے کچھ نہیں ہوگا۔ وہ ہاسپٹل ہے، کوئی پکنک پوائنٹ نہیں جہاں سب کا جانا ضروری ہے، تو تمہارے علاوہ کوئی کچھ نہیں سوچے گا۔ وہ غصے سے کہہ کر اوپر چلی گئی تھی۔ ایک تو پہلے سر درد سے پھٹا تو اوپر سے حریم کی بات سن کو اس کا پارا ہائی ہو گیا تھا۔ کمرے میں آ کر اس نے پین کلر اور ان کے نکلنے کا انتظار کرنے لگی تھی۔ ان کے نکلتے ہی وہ دانیال صاحب کے کمرے میں آئی تھی۔ تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد وہ پورا کمرہ چھان چکی تھی، مگر اسے ان کی پرسنل ڈائری نہیں ملی تھی۔ یا اللہ کہاں ڈھونڈوں؟ اگر وہ نہیں ملی تو سچائی کیسے پتہ چلے گی؟ وہ تھک کر زمین پر بیٹھی تھی، مگر بیٹھتے ہی اس کے نظر بیٹھ کے نیچے خفیہ دراز پڑ گئی تو اس کی آنکھیں چمک اٹھی تھی۔ اس نے جلدی دراز کا لاک کھولا تو ان کی ڈائری اس کے ہاتھوں میں آ گئی تھی۔ وہ ڈائری پڑھتی جا رہی تھی، ہر لفظ صفحے پر دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ کیوں پاپا، کیوں اکیلے سہتے رہے؟ کیوں اتنے رات سینے میں دفن کے؟ وہ جیسے جیسے آگے بڑھی تھی اس کا سر بھاری ہو رہا تھا۔ ڈائری کے آخری پیج پر لکھی کی تحریر پڑھ کر وہ کھڑی ہوئی اور کچن سے لائٹر لائی تھی۔ پاپا، آج آپ کی بیٹی آپ سے وعدہ کرتی ہے کہ سب راز مرتے دم تک میرے دل میں دفن رہیں گے۔ اس نے لائٹر سے ڈائری جلا دی تھی اور اس کی راکھ فلش میں بہا دی تھی۔ یہ راز کتنے خطرناک ہوتے ہیں۔ میں کبھی بھیا کو اپنی طرح تڑپتا نہیں دیکھ سکتی۔ وہ میرے بھائی ہیں اور ہمیشہ رہیں گے۔
رات کے 3 بج رہے تھے، سب اپنے کمروں میں ہوا بہار گوش کے مزے لے رہے تھے جب ایک سایہ ہیڈ کوارٹر کے پچھلے دروازے سے داخل ہوا تھا۔ آہستہ آہستہ قدموں سے گزرتے ہوئے وہ سایہ کمرے کے سامنے رکا تھا، مگر اس سے پہلے وہ اندر داخل ہوتا اچانک کسی نے بندوق کی نالی اس کی گردن پر رکھ دی تھی۔ ہینڈز اپ! گرجدار آواز آئی تو وہ سایہ پلٹا اور پیچھے کھڑے وجود کی گردن میں باہیں ڈال چکا تھا۔ انوشے! اس وجود کی کپکپاتی آواز نکلی تھی۔ دادو! دادو آپ زندہ تھے؟ وہ ان کے ایک ایک نقش کو پورے 10 سال بعد دیکھ رہی تھی۔ ہاں، وہ اسے دیکھا شروع ہو چکے تھے۔ 10 سال پہلے میں ایک مشن پر گیا تھا جہاں میں دشمن ملک کے ہاتھوں پکڑا گیا تھا۔ وہیں تشدد کے دوران میری ٹانگیں کٹ گئی تھی۔ میری حالت اتنی خراب تھی کہ دشمن ملک والوں نے مجھے مردہ سمجھ کر میری لاش حکومت کے حوالے کرنے کی کوشش کی، مگر اصولوں کے مطابق حکومت نے مجھے اپنا ایجنٹ ماننے سے انکار کر دیا۔ لیکن پتہ نہیں اللہ نے کس طرح احمد کو بھیج دیا۔ میری چند سال سے باقی تھی، وہ مجھے یہاں لے آیا تھا۔ جب ہمارے جو باز ہیں انہوں نے میرا خفیہ علاج کروایا تاکہ میں اپنے پیروں پر کھڑا ہو سکوں۔ آخرکار 2 سال پہلے وہ دن آ گیا تھا جب میں مکمل طور پر صحت یاب ہو گیا تھا۔ میری ٹانگوں کی جگہ لکڑی استعمال کی گئی تھی۔ وہ کہتے کہتے چپ ہو گئے تھے۔ دادو آپ گھر کیوں نہیں آئے؟ آپ کو پتہ ہے بھائیو اور بھیا آپ کو کتنا یاد کرتے ہیں۔ بیٹا میں دنیا کے لیے مردہ ہوں، مردہ ہی رہنا چاہتا ہوں کیونکہ میں دشمن کے نرغے سے ہو کر آیا ہوں۔ اگر کسی کو میری زندگی کا پتہ چل گیا تو میں شاید پھر سے قید ہو جاؤں۔ اس راز ہی رکھنا انہوں نے کہا تو دونوں ایک دوسرے کے گلے لگ گئے تھے۔ تمہیں میرا کس نے بتایا؟ اچانک انہوں نے چونک کر پوچھا تھا۔ پاپا کی ڈائری ملی تھی، اس میں ہی سارے راز لکھے تھے۔ کاش پاپا کا یہ ایکسیڈنٹ نہ ہوا ہوتا، کتنا اچھا ہوتا نا؟ انوشے نے آنسو پوچھتے ہوئے کہا تھا۔ یہ ایکسیڈنٹ نہیں، سازش تھی۔ کوئی دانیال کو مارنا چاہتا تھا۔ میں نے ایجنٹ کی ٹیم ریڈی کروائی ہے، وہ معلومات کاڑھی ہے۔ انہوں نے نظر چراتے ہوئے کہا تو وہ چونکی تھی۔ سچ بتائیے دادو، وہ کون ہے؟ ریڈ ولف! اچانک اس کے ذہن میں خیال آیا تھا، مگر ان کے اس بات میں ہلتے سار نے اس کی تصدیق کر دی تھی۔ کل ہم اس کے ٹھکانے پر داخل ہوں گے۔ اس کے بعد وہ کچھ بول رہے تھے مگر انوشیس بیچ میں بول پڑی۔ دادو اب ٹھیک ہیں، آپ حکم دیجیے تو ہمیں ماننا پڑے گا، لیکن آج آپ کی پوتی آپ سے التجا کری کہ اس کا انجام میں لکھوں گی۔ اپنے باپ کا بدلہ میں خود لوں گی۔ مجھے کسی ایجنٹ کی ضرورت نہیں۔ اب مقابلہ صرف میرے اور اس کے درمیان ہوگا۔ انوشے نے تلخی سے کہا تھا۔ اوکے، لیکن ایک شرط پر، تمہارے ساتھ ایجنٹ ٹائیگر اور علی جائیں گے۔ انہوں نے کہا تھا منظور ہے؟ وہ کہہ کر اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ وہ ایجنٹ ٹائیگر اور کچھ ایجنٹ کے ساتھ جنگل میں کھڑی ایجنٹ علی کی سگنل کا انتظار کر رہی تھی۔ اچانک ٹرانسمیٹر بجا تو اس نے کال پک کی تھی۔ یس، پتہ نہیں یار، جب سے نیا DIG آیا ہماری بینڈ بج گئی ہے۔ دوسری طرف سے ایجنٹ علی کی آواز آئی تو وہ سمجھ گئی تھی کہ ضرور کوئی سامنے موجود تھا۔ اوکے باس، وہ کال کٹ کر چکی تھی۔ کیا ہوا ایجنٹ حسین نے پوچھا تھا۔ ریڈ ولف آ چکا ہے، اندر صرف میں جاؤں گی۔ اس وقت تک کوئی اندر نہیں آئے گا جب تک میں سگنل نہ دوں، اس نے حتمی انداز میں کہا۔ تو ایجنٹ ٹائیگر اور حسین نے ناراضگی سے دیکھا تھا۔ ایجنٹ آپ اپنے آپ کو خطرے میں ڈالی ہے، ایجنٹ ڈائمنڈ نے اسے سمجھایا تھا۔ ایجنٹ آپ میرے سینئر ہیں، لیکن چیف نے یہ مشن مجھے دیا ہے تو بہتر ہوگا کہ آپ سب میرا حکم مانیں۔ وہ کہہ کر پچھلی طرف بڑھ گئی تھی اور پیچھے سب ایجنٹ نے فکر مندی سے اسے دیکھا تھا۔ وہ پائپ چڑھ کر اوپر کمرے کی کھڑکی تک پہنچی تھی، مگر کھڑکی کو کھلا دیکھ کر حیرت ہوئی تھی۔ وہ مانیٹر روم میں بیٹھا سب چیک کر رہا تھا کہ اچانک اسے کوئی پائپ چڑھتا دکھا تھا۔ یہ تو کوئی لڑکی ہے، اس نے زوم کر کے دیکھا تھا۔ اتنے میں وہ لڑکی کھڑکی سے اندر داخل ہو گئی تھی۔ اسے دیکھا غصے سے لڑکی تان گئی تھی۔ اچانک دروازہ ناک ہوا۔ یس، اس نے کیمرہ آف کرتے ہوئے آواز دی تھی۔ بعض کچھ مشکوک لوگوں کو باہر منڈلاتے دیکھا ہے۔ ڈینر نے اطلاع دی تو اس کے تاثرات اور خطرناک ہو گئے تھے۔ نظر کون پر؟ اس نے کہا تو وہ فوراً وہاں سے نکل گیا تھا۔ اس کے نکلتے اس نے کیمرہ آن کیا تھا۔ ایجنٹ ایگل، آخرکار تم خود اپنے پیروں سے چل کر آ گئی۔ اتنی بے بس ہو گئی ہو کہ تمہیں خود آنا پڑ گیا یا باس کی موت کھینچ لائی ہے۔ آج تم سے سارے حساب چکتے کرنے ہیں ایجنٹ ایگل۔ صرف تمہاری وجہ سے میرا اتنا نقصان ہوا۔ وہ سوچتے ہوئے بڑبڑایا تھا۔ جو آگ کسی کے کونے پر جلتی ہے وہ کبھی نہیں بجھتی، اس لیے وہ 10 سال سے دشمنی کی آگ میں جل رہا تھا۔ وہ وہاں سے نکل کر اس کے کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ آج تمہیں میرے پاپا کی موت کا حساب دینا ہوگا۔ تم ایک غدار ہو، غداروں کو موت کے گھاٹ اتارنا میرا فرض ہے۔ میں نفرت سے سوچ رہی تھی۔ دونوں دشمنی کی آگ میں جھلس رہے تھے۔ وہ کمرے تک پہنچ چکی تھی۔ جیسے ہی کمرے میں داخل ہوئی ایک دم سحرانہ آواز نے اس کا استقبال کیا تھا۔ خوبصورت قید میں خوش آمدید۔
اس نے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا تھا مگر کسی کو نہیں پایا تھا۔ کس کو ڈھونڈ رہی ہو ایجنٹ؟ وہ آواز پھر ابھری تو وہ چونکی تھی۔ یہ آواز تو بہت سنی ہوئی تھی مگر کہاں سنی تھی اسے یاد نہیں آیا تھا۔ ریڈ ولف، کیا بزدلوں کی طرح چپ کر بیٹھے ہو؟ کیا ایک لڑکی سے ڈر گئے؟ وہ بلند آواز میں بولی، ہاں 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 ایجنٹ، آج آمنا سامنا ہو ہی جانا چاہیے۔ وہ آواز ایک دم بند ہوئی تھی۔ تقریباً 1 منٹ بعد اچانک اسے اپنے پیچھے کسی کی آہٹ محسوس ہوئی تو وہ پیچھے مڑنے لگی تھی۔ اس سے پہلے وہ پیچھے مڑتے سامنے سے دیوار ہٹی تھی۔ اندر آ جاؤ ایجنٹ، وہ آواز پھر ابھری تو وہ دھڑکتے دل کے ساتھ اندر داخل ہوئی تھی۔ سامنے ریوالونگ چیئر پر کوئی شخص پیٹ کیے بیٹھا ہوا تھا۔ آہٹ تمہیں تمہاری موت کھینچ ہی لائی، وہی آواز پھر آئی تھی۔ خوش قسمتی، خوش فہمی ہے تمہاری ریڈ ولف، میں تو تم سے اپنا بدلہ چکانے آئی ہوں۔ نفرت ہے مجھے تم جیسے غداروں سے جو جس تھالی کا کھاتے ہو اسی میں چھید کرتے ہو۔ انہوں نے جھٹکے سے اس پر گن تانتے ہوئے کہا تھا، چلو آج مقابلہ ہو ہی جائے۔ اس سے پہلے وہ گولی چلا دے وہ مڑا تھا مگر اس کے منہ اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ وہ لڑکھڑا کر پیچھے ہٹی تھی، اس کے ہاتھوں سے بندوق نیچے گر چکی تھی۔ یہ سچ تھا، نہیں یہ جھوٹ ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ وہ بڑبڑاتی ہوئی نیچے بیٹھتی چلے گی، کاش کہ یہ خواب ہو۔ اس نے زور سے آنکھیں میچی تھی۔ نہیں اللہ، اب نہیں رہی ہمت۔ کیا وہ اس انسان سے نفرت کر سکتی تھی؟ نہیں، کبھی نہیں۔ وہ مر سکتی تھی لیکن اس انسان سے نفرت نہیں کر سکتی تھی۔ آخر کوئی اپنی جان سے پیار سے کیسے نفرت کر سکتا ہے؟ پر وہ تو اس کا اپنا تھا، اس کا سگا بھائی، وہی جو اس کے لیے اپنی جان تک داؤ پر لگا چکا تھا۔ اسے کیسے مار سکتی تھی؟ اس نے عزیز سے آنکھوں پر ہاتھ تک آنسو روکنے کی کوشش کی تھی مگر ناکام نہیں تھی۔ وہ آہرکار پھول پھول کر رو رہی تھی۔ انسان سب درد سہ جاتا مگر اپنوں کا درد نہیں سہ پاتا۔ وہ ماتھے پر بالی حیرانی سے اسے سب دیکھ رہا تھا۔ سنا تھا ایجنٹ ایگل بہت بہادر ہے، لیکن جہاں تو کوئی بچی نکل آئے جو میری شکل دیکھ کر ہی رو پڑی ہے۔ وہ ہنسا تھا، اس کی ہنسی اس نے حسرت سے دیکھی تھی۔ وہ ایک دم گن اٹھا کر کھڑی ہوئی اور اس کی طرف بڑھی تھی۔ مجھے مارنا چاہتے تھے نا؟ یہ لے گن، ماریے، کل می، وہ نم آواز میں بولتے ہوئے ماسک اتار کر اپنی ہڈی پیچھے گرا چکی تھی۔ اسے دیکھا نبیل شاہ کا رنگ پک ہو گیا تھا۔ انوشے، اس نے لڑکھڑاتی آواز میں پکارا تھا۔ نہیں، ایجنٹ ایگل ہوں میں، نہیں ہوں میں انوشے، مر گئی ہے انوشے، اسے مار دیا ہے آپ نے، وہ داڑھی تھی۔ نہیں میرا بچہ، میں تمہیں کیسے مار سکتا ہوں، تم تو میری جان ہو۔ وہ نفی میں سار ہلاتے ہوئے اس کے قریب آیا تھا۔ دور رہیں آپ میرے بھائی ہو ہی نہیں سکتے۔ وہ تو مجھ سے اتنا پیار کرتے تھے۔ آپ میرے بھائیو نہیں ہیں، آپ ایک غدار ہیں، اور ایک غدار کی جگہ جیل میں ہوتی ہے۔ وہ نفی میں سار ہلاتی پیچھے ہٹی تھی۔